بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مشکلات کو برداشت کرنے کا راز کیا ہے؟ آج کی ہم اس مختصر سی گفتگو میں اس کا راز جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف لوگوں کو جب مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو تحمل کرتے ہیں، اور بعض افراد کو آپ مسائل اور مصیبتوں پر تحمل کرنا اور انہیں برداشت کرنا نہیں پاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، اولیاء اللہ اور بندگان خدا کو جب مسائل اور مصیبتوں اور مشکلات اور مختلف سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس پہ آپ ان کو صبر کرتا نظر پائیں گے، اور فقط یہ صبر نہیں کرتے بلکہ وہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ افراد چھوٹی سی بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو وہ اس پر گریہ کرتے اور روتے دھوتے اور اس کو یعنی ایک شکایت کے طور پہ آپ کو یعنی اللہ کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم ہی یعنی اس مشکل کے لیے چنے گئے، اور ہمارا ہی اللہ نے ہمیں پیدا ہی ان مشکلات کے لیے کیا تھا، اور یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، یہ اذیتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو ان دو قسم کے جو گروہ بنتے ہیں، جو افراد ہیں، ایک مشکلات کو برداشت کرنے والے اور جو مصیبتوں کو برداشت نہ کرنے والے۔ اس کا راز کیا ہے؟ ناظرین، اس کا جو راز ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی مشکلات اور مسائل کے دوران یعنی آپ ان مشکلات کو آپ ان مسائب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا ان مسائب کے بارے میں، ان مشکلات کے بارے میں زاویہ دید کیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، اور یعنی آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی ان مشکلات اور مسائل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو اس کے اوپر اعتراضات یعنی جو تحمل نہیں کر سکتے، مشکلات کو مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اذیتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اس لیے جو آپ مشکلات کو سامنا آپ کر رہے ہیں، اللہ کا ہدف آپ کو اذیت دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو پریشان حال وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، نہ اس پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں یہ اسی طرح ذکر ہوا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اسی طرح دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جس ایک جو ہے وہ انسان میں توان نہیں ہے، وہ برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس توان سے زیادہ اسے یعنی امتحانات میں بھی وہ جو ہے امتحان نہیں لیتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری اس کی توان سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس کی بنا یہ نہیں ہے کہ تکلیف ما لا یطاق جو ہے، جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ جو ہے وہ ان مسائل کو جو ہے اور ان مصیبتوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ زاویہ دید آپ کو وہ کرتا ہے کہ جو اس کو یعنی برداشت کرتے ہیں، دراصل وہ برداشت کرنے والے اس کو کیا کرتے ہیں، ان مصائب کو رشد کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ جو مسائب اور مصیبتیں اور مختلف مسائل مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، دراصل یہ انسان کے رشد کے لیے، وہ آگے بڑھنے کے لیے، وہ پروان چڑھنے کے لیے ہے۔ تو اس رشد کے جو معنی میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہی ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ مشکلات کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں۔
صبر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لہذا روایات میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ مشکلات و مصائب انسان کی یہ تطہیر کے لیے ہوتی ہیں، مصائب و مشکلات جو ہے انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے، انہیں طاہر و پاک بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو روایات میں ملے گا کہ یہ مشکلات و مصائب ترفیع کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایک رفعت و بلندی اور آپ کو بلند مقام عطا کرنے کے لیے، آپ اس کے بلند مقام تک پہنچتے ہیں ان کا سامنا کر کے، ان کا مقابلہ کر کے، اور آپ کا عزت و مقام جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ ان مسائل اس میں آپ کی تکریم ہوتی ہے، آپ کا اکرام ہوتا ہے، آپ کا احترام ہوتا ہے، آپ ایک کسی بڑی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ آپ اپنے اس کی عرف عام میں آپ دیکھ لیں، ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے شاگردان کو جب تعلیم دے رہا ہوتا ہے، انہیں سکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو تمرین کرا رہا ہوتا ہے، وہ مشقت کرا رہا ہوتا ہے، وہ دراصل ان کو اذیتیں دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کو کسی مشکل میں گرفتار کرنے کے لیے وہ کام نہیں لے رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ جو شاگرد ہیں وہ اس تمرین، اس مشقت کو کاٹ کے، ان سختیوں کو برداشت کر کے وہ گولڈ میڈل لیں گے، وہ فلاں مقام تک پہنچیں گے، فلاں منصب تک پہنچیں گے۔ یا اسی طرح کھیل کے میدان میں آپ دیکھ لیں، ایک کوچ جو وہ مختلف قسم کی پریکٹس کرواتا ہے، تمرین کراتا ہے، تو اس کا مقصد اپنے ان کھلاڑیوں جو اس میں ہوتی ہیں، اس کی شاگردی میں، تو وہ ان کو ایک ہیرو بنانے کے لیے، انہیں ایک یعنی اب کسی بھی مقابلے میں اول لانے کے لیے، فرسٹ مقام تک پہنچنے کے لیے ان کو سختیوں اور اس کا وہ جو ہے وہ تمرین کرا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور فرمائیں گے تو پھر آپ کو کربلا کے مصائب و مصیبتیں، مشکلات اور مختلف سخت مسائل کا سامنا کرنے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان آپ صحیح معنی میں درک کر سکیں گے کہ وہ فرماتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، یعنی ان تمام مشکلات اور مصائب کو جھیلنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد برداشت کرتی ہیں، اس کو سہتی ہیں، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی پھر جب آپ کا زاویہ دید یہ روشن کے معنی میں ہوگا تو پھر آپ اس پر صبر بھی کریں گے، آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ جب ما رأیت الا جمیل کی منزل پر پہنچتا ہے انسان، تو پھر اسے بشر صابرین کا مصداق بھی قرار وہ پاتا ہے۔ فقط وہ صبر نہیں کرتا ہے، فقط اسے صبر کی بشارت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر پھر تواصوا بالصبر بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ فقط خود صابر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اور ناظرین، جب آپ کو ان مصائب اور مشکلات کا سامنا ہو تو آپ یعنی ان مصائب کو اس زاویہ دید سے دیکھیں کہ وہ ہمارے یہ مشکلات ہمارے روشنی کے لیے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ہمیں ہماری تطہیر کرنے کے لیے، ترفیع کے لیے اور یہ تکریم کے لیے ہیں۔ جب آپ اس معنی میں دیکھیں گے تو پھر آپ ان مصائب اور مصیبتوں پر صبر بھی کریں گے، اللہ کا شکر بھی بجا لائیں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔